29 مئی کی تاریخ دنیا بھر کے مسلمانوں اور عالم اسلام کے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ اسی تاریخ میں آج سے 570 سال قبل قسطنطنیہ کی فتح ہوئی تھی اور تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 800 سال بعد سلطان محمد الفاتح اس بشارت کے حقدار ٹھہرے جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خوشخبری سنائی تھی کہ جو کوئی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ اور پچھلے 800 سالوں کے دوران کئی سارے صحابہ نے، کئی سارے فاتحین نے، کئی سارے بادشاہوں نے، جنگی جرنیل نے کوشش کی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی، لیکن کسی کو کامیابی نہیں ملی اور آخر کار 1453 میں سلطان محمد الفاتح کو کامیابی ملی۔ اور اس وقت کامیابی ملی جب سلطان محمد فاتح کی عمر صرف 22 سال تھی۔ 22 سال کی عمر میں سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ 54 دنوں تک جنگ جاری رہی اور 54 دن کے محاصرے کے بعد 29 مئی 1453 کو یہ تاریخی شہر فتح ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری پوائنٹ۔ آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے۔ قسطنطنیہ دنیا کا تاریخی شہر تھا اور اپنے دور کا سب سے بڑا شہر تھا۔ آج کی تاریخ کا اسے نیو یارک کہہ لیجئے یا پھر دبئی کہہ لیجئے۔ کہا یہ جاتا تھا کہ قسطنطنیہ کی جو دیواریں ہیں، وہاں کا جو قلعہ ہے، اس کی جو فصیل ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ نہ تو توپ سے اس پر اثر پڑ سکتا ہے، نہ بارود سے اس دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ اور واقعی دنیا کے کئی حکمرانوں نے اس شہر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ اسی غرور اور گمان میں بازنطینی سلطنت تھی، پھر رومن امپائر وہاں گئی اور کسی نے اس شہر کو فتح نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت دی کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک شخص ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوا، لیکن یقین کرنا پڑا کیونکہ بشارت دینے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا تھا۔ حضور کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہوگی، یہ سبھی کا عقیدہ تھا اور ہونا ہی چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلی کوشش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے کی اور اس وفد میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں فوج نے حملہ کیا قسطنطنیہ پر، لیکن کامیابی نہیں ملی، مسلمانوں کی شکست ہوئی اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں پر دفنایا گیا۔ آج بھی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر استنبول، آج شہر کا نام ہے، وہاں موجود ہے۔ سلطان محمد الفاتح نے اس جگہ پر مزار بنا دیا تھا اور آج بھی دنیا بھر کے زائرین وہاں جاتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی فتح کے بعد اہم کاموں میں یہ بھی کیا کہ وہاں پر مزار بنانے کا کام کیا۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے وہاں فوج کشی کی، حملہ کیا، لیکن ان کی بھی زیادہ تر فوج ماری گئی اور صرف 5000 فوج واپس آ سکی، کامیابی نہیں ملی۔ کئی اور لوگوں نے کوشش کی، کامیابی نہیں ملی۔ خلافت عباسیہ کے زمانے میں ہارون رشید نے اس شہر پر حملہ کیا، ان کو بھی کامیابی نہیں ملی۔ سلجوقیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ملی۔ آخر میں سلطان محمد الفاتح جب اپنے والد سلطان مراد کی وفات کے بعد دوبارہ سلطان بنے اور عثمانی امپائر کے حکمران بنے، تو دوبارہ چارج لینے کے بعد انہوں نے پہلا فیصلہ کیا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا۔ ان کے مشیروں نے، ان کے وزیروں نے کہا سلطان یہ نہیں ہو سکتا، یہ پوسیبل نہیں ہے، ارادہ بدل دیجئے۔ لیکن سلطان نے اپنی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ نہیں، ہر حال میں ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اس شہر کو جیت کر رہیں گے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہوگا، لیکن سلطان نے کہا یہ ہوگا۔ سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ اس وقت عثمانی امپائر کی راجدھانی ادرنا شہر تھا اور قسطنطنیہ سے لگاتار یہاں خانہ جنگی برپا کی جا رہی تھی۔ یہاں کے جو باغی شہزادے ہوتے تھے اس کو قسطنطنیہ میں پناہ دی جاتی تھی، ان کی مدد کی جاتی تھی اور عثمانی امپائر کو مضبوط نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ چنانچہ سلطان محمد فاتح نے ضروری سمجھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیا جائے تاکہ
خانہ جنگی کا سلسلہ ختم ہو جائے اور اوٹمن امپائر مضبوط ہو جائے اور پوری دنیا پر اسلام کے غلبہ کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ چنانچہ سلطان محمد فاتح نے تیزی سے فوج کو تیار کرنا شروع کیا، خود سے قلعے بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ جب قسطنطنیہ کی بازنطینی امپائر کو یہ پتہ چلا کہ سلطان فاتح حملہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو انہوں نے سمندر کو کئی جگہوں سے بند کر دیا، زنجیر سمندر میں ڈال دیا، تاکہ نہ تو سمندر کے راستے اوٹمن امپائر کی فوج یہاں پر آ سکے، نہ بحری راستوں سے فوج آ سکے۔ لیکن محمد فاتح نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا اور سمندر کے کنارے خشکی پر انہوں نے قلعہ تعمیر کیا، اور اس قلعہ کے ساتھ ہی انہوں نے خشکی پر کشتیوں کو لے جانے کا راستہ بنا لیا۔ جانوروں کو ذبح کیا گیا، اس کے گھی کو، اس کی چربی کا استعمال کیا گیا، اور ان چربیوں کا استعمال کر کے جہاز کو انہوں نے خشکی سے لے جا کر کے پچھلے دروازے سے بنائے باسفورس میں اتار دیا۔ اور جب یہ منظر دیکھا قسطنطنیہ کی فوج نے تو ان کے پسینے چھوٹ گئے، ان کو یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور آخر اوٹمن امپائر کی فوج قسطنطنیہ کے شہر میں داخل ہو گئی۔ ایک دوسرا کام انہوں نے محمد فاتح نے یہ کیا کہ بڑے بڑے توپ بنائے گئے اور ان توپوں کا استعمال کر کے گولا پھینکا گیا قسطنطنیہ کی فصیلوں پر، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی فصیلیں ٹوٹ گئی، سوراخ پیدا ہو گیا، اور اوٹمن امپائر کی فوج داخل ہو گئی قسطنطنیہ میں، پورے شہر کو آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ شہر جب فتح کیا سلطان محمد الفاتح نے تو وہ شہر ویران بن گیا، وہاں کے جو لوگ تھے وہ ہجرت کر گئے، کہیں اور چلے گئے، شہر میں سناٹا تھا۔ چنانچہ سلطان فاتح نے اس شہر کو دوبارہ بسانے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ قسطنطنیہ میں آ کر آباد ہو جائے، اس کو روزگار دیا جائے گا، اس کو گھر دیا جائے گا، اس کو تمام سہولیات مہیا کرائی جائے گی۔ انہوں نے علماء کو بلایا، دانشوروں کو بلایا، سائنٹسٹ کو بلایا اور ایک نیا شہر آباد کیا۔ قسطنطنیہ فتح کر لینے کے بعد سلطان محمد فاتح آیا صوفیہ میں گئے۔ آیا صوفیہ دنیا کی تاریخی چرچوں میں سے ایک ہے اور پچھلے کئی ہزار سالوں سے وہ چرچ ہی تھا، عیسائیوں کا مقدس مقام تھا۔ محمد سلطان وہاں گئے، انہوں نے ایک زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور اس کے بعد کہا آج سے آیا صوفیہ مسجد ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، تمام لوگوں کو اپنی جگہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سلطان نے کسی بھی چرچ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی کہ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو خریدا، اس کی جو قیمت تھی اس کی قیمت ادا کی گئی، عیسائی ٹرسٹ کو دیا گیا اور پھر مسجد میں اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ قسطنطنیہ کے اس تاریخی شہر کا محاصرہ 6 اپریل 1453 میں کیا گیا اور 29 مئی 1453 میں یہ عظیم الشان شہر فتح ہو گیا۔ اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ قسطنطنیہ کی فصیلوں کو، اس کی دیواروں کو بارود سے نہیں توڑا جا سکتا ہے، گولا سے، توپ کا استعمال کر کے اس میں سوراخ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ محمد سلطان نے ثابت کر دیا کہ توپ سے مضبوط دیواروں کو میں بھی سوراخ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس دن ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ اب کوئی بھی دیوار بارود کے سامنے مضبوط نہیں ہے، بلکہ اس میں سوراخ پیدا ہو سکتی ہے۔ قسطنطنیہ کو فتح کر لینے کے بعد محمد الفاتح نے اپنی راجدھانی یعنی خلافت عثمانیہ کی راجدھانی کو ادرنا سے قسطنطنیہ تبدیل کر دیا۔ وہ ایک شاندار محل بنایا گیا جس کا نام ہے توپ کاپی محل، اور یہ محل آج بھی موجود ہے، اور بھی کئی ساری عمارتیں بنائی گئے، یونیورسٹیز بنائی گئی، مدرسے بنائے گئے، اسکول بنائے گئے، اور تعلیم کا نیا سلسلہ شروع کیا گیا، ٹرانسلیشن کا کام شروع کیا گیا۔ ہر میدان کے سائنٹسٹ کو، جانکاروں، علماء کو وہاں بلایا گیا اور ایک علم کی شروعات ہوئی، اور وہیں سے عالم اسلام کی نئی طاقت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب قسطنطنیہ کو محمد سلطان محمد فاتح نے فتح کر لیا تو پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی، وہ راتوں رات مسلمانوں کے ہیرو بن گئے کہ آخر یہی وہ نوجوان ہے جس نے 22 سال کی عمر میں 800 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو سچ ثابت کر دکھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حقیقت پر مبنی ثابت ہوئی۔ پوری دنیا میں اوٹمن امپائر کی طاقت کا دبدبہ اور رعب بھی قائم ہو گیا، کتنی بڑی سلطنت ہے۔ اور اسی کے بعد خلافت عثمانیہ
3 बर्रे आज़म पर तनहा हुकूमत करने लगी। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और इतनी बड़ी सल्तनत बहुत कम दुनिया में वजूद पजीर हुई है। अगले 400 सालों तक ओटोमन एम्पायर का दुनिया में दबदबा कायम रहा और सबसे बड़ी बहरिया ताकत बन गई ओटोमन एम्पायर की। आजकल फ़िज़ाई जंगों का ज़माना है, लेकिन उस वक्त बहरिया की जो जंगें थी, यानी समंदर की जंगें, वो सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती थी। और बहरी लड़ाई में, समंदरी लड़ाई में ओटोमन एम्पायर से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कोई फ़ौज उस वक्त नहीं थी। और इसी वजह से जब भी ओटोमन एम्पायर को कमज़ोर करने की, उस पर हमला करने की बरतानिया ने कोशिश की या रूस ने कोशिश की, उन सबको शिकस्त का सामना करना पड़ा, उन सब की हार हुई, क्योंकि ओटोमन एम्पायर की बहरिया सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर थी। इसी के बाद दुनिया ने यह भी देखा कि पिछले 1400 साल से जो बाज़नतीनी सल्तनत और रोमन एम्पायर कायम थी कुस्तुनतुनिया में, वो सिमट गई, ख़त्म हो गई और इस्लाम के नए उरूज का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 400 साल बाद ओटोमन एम्पायर का भी ज़वाल आया। तो ये 29 मई की तारीख़ है जो बेहद अहम है, क्योंकि 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद अल फातह ने कुस्तुनतुनिया जैसे तारीख़ी शहर को फतह किया था। इसी कुस्तुनतुनिया को आज इस्तांबुल कहा जाता है। सुल्तान मोहम्मद अल फातह के वालिद सुल्तान सलीम ने ही खिलाफत उस्मानिया कायम किया। ओटोमन एम्पायर पहले से थी, लेकिन खिलाफत का ऐलान नहीं किया था। उनके बेटे ने खिलाफत का ऐलान किया। फिर उनके पोते थे सुल्तान सुलेमान कानूनी, जिनके दौर में ओटोमन एम्पायर इतना बड़ा हो गया कि फ्रांस भी उस वक्त ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, हंगरी भी हिस्सा था, इटली भी हिस्सा था, यूनान भी हिस्सा था, और आधा यूरोप खिलाफत उस्मानिया के मातहत था। खिलाफत उस्मानिया जब तकसीम हो गई, खिलाफत उस्मानिया का जब खात्मा हो गया, तो उसके तहत जो ममालिक आते थे वो 48 से ज़्यादा मुल्कों में तकसीम हो गए। इस वीडियो में इतना ही। हमारी ये तारीख़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। इसी तरह की तारीख़ी मालूमात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए द हिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए।